عاشقوں کو جنت چاہیے اور نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے. مولانا صفا صاحب نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے. نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے. اور ایک شعر چلتے چلاتے سنیں آپ کہ اللہ کے رسول کو جو مانتے جاہد حسین صاحب, اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے, کچھ جانتا نہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی تو بولیے گا سبحان اللہ. بہت سارے لوگ عقیدے میں کمزور ہے, نبی کو اپنی طرح کہتا ہے معاذ اللہ, لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہم بریلوی والے نبی کو اپنی طرح ہرگز گمان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو نبی ہیں وہ غیب کی خبریں بتانے والے ہیں. جو نبی ہیں اللہ کے محبوب ہیں. جو نبی ہیں قرآن اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. لہٰذا ہم نبی کو اپنی طرح گمان نہیں کر سکتے. لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں ہے وہ شخص بے وقوف ہے, کچھ جانتا نہیں ہے. اور تو حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں, تو حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں. آقا کہیں گے ہم اسے پہچانتے نہیں. سبحان اللہ. آقا کہیں گے ہم اسے پہچانتے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پور سے بڑے خان صاحب بابا, زندہ باد. پور سے بڑے خان صاحب بابا, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دلوں کے درد کاٹے نکال دیتا ہے. دلوں کے درد کاٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کا درد کاٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور ہم قادری ہیں, ہمارا پیر غوث اعظم ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورا مجمع لہج کے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہم قادری ہیں, ہمارا پیر غوث اعظم ہے جو قبر سے مردے نکال دیتا ہے. جو قبر سے مردے نکال دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑا اچھا لگ رہا ہے, اچھا ماحول ہے. حضرت برخن بابا کے دہلیز پر بیٹھے ہیں. لہٰذا اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی محنتوں, مشقتوں اور محبتوں کو قبول فرمائے. آئیے حضرات, بلا کسی تاخیر میں چاہتا ہوں ایک خوبصورت لہجہ آواز اور ترنم کو سماعت کی جائے. میری مراد شہنشاہ ترنم, واصف شاہ ہدا, بلبل باغ مدینہ جناب سرفراز عالم نعیمی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں. آئیے ان کا استقبال, ویلکم, سواگتم نعرہ تکبیر و رسالت کے ذریعے سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زوردار نعرہ استقبال ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بچوں کو میں نے کہا کہ بچے خاموشی کے ساتھ سنو. بچے بڑے اچھے ہیں, انہوں نے اشارہ سمجھ لیا اور محبت سے بچے سن بھی رہے ہیں اور سماعت بھی کر رہے ہیں. بڑے اچھے بچے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی بابو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤ. سبحان اللہ. ارے واہ بھائی ماشاءاللہ, سمجھ رہے ہیں, بہت اچھے بچے ہیں آپ, اور بہت آگے جائیں گے آپ لوگ, بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, ایک مرتبہ کلکتہ کے اسٹیشن پر ایک آدمی کو دہلی جانا تھا. دہلی تو اچانک ٹرین میں جنرل بوگی تھا جس پہ ٹکٹ نہیں ہوتا, بنا ٹکٹ کا, میرا ٹکٹ ہوتا ہے, چالو ٹکٹ ہوتا ہے, تو اس کی ٹکٹ ان کے پاس تھی. اتنی بھیڑ تھی کہ بیٹھنے کی سیٹ نہیں تھی, جگہ نہیں تھی. اب انہیں دہلی جانا تھا, کیا کرتا, چالاکی انہوں نے کی. چالاکی کیا کی, اتنی زیادہ چالاکی کر لی کہ چالاک حد سے زیادہ ماتھا کے اوپر سے نکل گیا. اب چالاکی یہ کی, اچانک جیسے ہی بوگی کے اندر گھسا ڈبے میں, تو آواز دیا, بھاگو بھاگو, سانپ آ گیا, سانپ آ گیا ڈبے کے اندر. تو لوگ بھگدڑ مچ گئی, لوگ ڈر گئے کہ یار ڈبے کے اندر سانپ آ گیا, چلو بھاگ جائے. جتنے سارے لوگ تھے سب اتر گئے, اس ڈبے کے سارے لوگ اتر گئے. تو اسٹیشن ماسٹر کو خبر ہوئی, پھر انہوں نے جو ٹرین کا جو ڈبہ تھا اس کو چھاڑ دیا, کھول دیا. اور وہ آدمی جب سوچا, جنہوں نے کہا سانپ سانپ بھاگو, سب کو بھگایا. اس کے بعد چادر نکالی اور سیٹ میں چادر نکالنے کے بعد سو گیا. اب سوچا کہ یار جگہ نہیں تھی, اب بڑا مزے کے ساتھ میں دہلی جاؤں گا, جگہ مل گئی. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گا. اب چادر تان کے انہوں نے سو گیا. فجر کی وقت چائے والا آیا, چائے لے لو, چائے لے لو, چائے لے لو. تو آنکھ کھلی, کہا بھائی صاحب کیا گاڑی دہلی پہنچ گئی, دلی آ گئی؟ تو
کہا کیا بات کر رہا ہے، دلی کہاں سے آئے گی، یہ تو گاڑی کلکتہ ہی میں ہے، کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کل رات کو کسی نے سانپ دیکھا اور سانپ کے ڈر سے سارے لوگ چلانے لگے، بھاگ گئے، تو سانپ کو تو نہیں ملا، البتہ ڈبہ کو کھول لیا گیا، ڈبہ کو یہیں رکھ دیا گیا، ٹرین جا چکی ہے، ٹرین جا چکی ہے۔ تو وہ چالاک زیادہ تھا، اتنا زیادہ چالاک۔ تو کچھ لوگ ہمارے محلوں میں چالاک زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں جلسے میں، ہم کیوں جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے نصیحت کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے واعظ و تقریر کی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو سب جانتے ہیں، مسئلہ بہت جانتا ہے، فتویٰ بہت جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ لوگوں کے اتنے سارے مسئلے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، خیر زیادہ کچھ کہوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، میں تکلیف دینا نہیں چاہتا، کیونکہ آج جلسے کا ایک پروگرام ہے اور آج کوئی کلاس نہیں لیا جائے گا بخوبی۔ ماشاءاللہ آپ مسکرا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک بار مسکرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار اور کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ اب آئیے زوردار طریقے سے نعرہ تکبیر اور رسالت کے ذریعے استقبال کر لیں۔